ذرا میں کوئکلی دو تین چیزیں. ایک تو ابھی جب ابتدائی سیشن ہوا ہے تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ یہ جو ایک گروئنگ کنسنسس ہے امنگ دا ممبر نیشنز کے وہ آپس کی سیٹلمنٹ کے لیے ایک مشترکہ کرنسی کا استعمال کریں. یو بینگ فارمر فائنانس منسٹر اینڈ فارمر فارن منسٹر, آپ بتائیے گا یہ والی چیز ابھی آپ کو کتنی حقیقت سے قریب تر لگتی ہے یا ایک بہت ایک وشفل تھنکنگ لگتی ہے, چونکہ ڈی ڈالرائزیشن کی ساری بات ہوتی رہتی ہے نا؟ ہاں جی بالکل. دیکھیں یہ دو لیول پہ ہے, ایک ہے پولیٹیکل لیول پہ اور ایک ہے اکنامک لیول پہ, جس کو آپ ہیجمونک پاور یا یونیپولر سسٹم کہہ سکتے ہیں. جہاں پہ پولیٹیکل اسٹریٹجک لیول رہا ہے وہاں پہ یونیپولر سسٹم میں میسو فیکٹرز آ چکے ہیں اور ایک ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور کیونکہ ابھی وہ آرڈر نہیں ہے کہ وہ بہت ہی سخت ڈس آرڈر بھی ہے اور کیوٹک ہے. تو جہاں تک ڈالر کی ہیجمنی رہتی ہے وہ وہ ابھی کافی زیادہ ہے, لیکن ہر ملک آپس میں اپنی کرنسی کے اندر ٹریڈ کر سکتا ہے. اور اسی طرح اگر یہ ممالک چاہیں تو ایک جرنی آغاز ہو سکتا ہے. اس کے ریزلٹ بہت جلدی نہیں آئیں گے, لیکن آغاز تو مختلف اپنے برکس جو کہ ہیں برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا, ان کا بھی آپ نے دیکھا کہ ان کی بھی ایک کامن کرنسی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں یقیناً ان دا ڈسٹنٹ فیوچر ریالٹی بن سکتی ہیں اور ان کا سفر کا آغاز ہو سکتا ہے. بٹ اس وقت آئی تھنک ڈالر کو انڈو کرنا کافی مشکل ہے. اگر اس کو ذرا وسیع کر دیں تو کیا یہ اس تنظیم میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو یعنی اس میں ایسا پوٹینشیل موجود ہے اکنامکلی اسپیکنگ کہ ویسٹ اس سے کچھ کسی بھی لیول پہ تھریٹنڈ فیل کرے؟ جی ویسٹ اس وقت جہاں کھڑا ہے نا وہ ہر چیز سے بہت زیادہ تھریٹنڈ ہے. اس کی تو اب بات دور کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ چائنا اگر الیکٹرک وہیکل کی 6 ملین کی ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ بھی ویسٹ اس سے تھریٹن فیل کر جاتا ہے. یا اگر کسی کا جی ڈی پی گرو کرتا ہے تو وہ بھی اس سے تھریٹن فیل کر جاتا ہے. یا اگر AIIB بینک بنتا ہے وہ بھی اس سے تھریٹن کر جاتا ہے. تو یہ ایکسیپشنلزم جو ہے کہ جب ہم رولز بنائیں اور ہم کچھ کریں تو وہ صحیح ہے, جب کوئی اور کرے تو وہ کالونائزیشن ہے, اکنامک کالونائزیشن ایٹسٹرا. اب یہ ریئل پالیٹکس کا حصہ ہے. مطلب دس از ہاؤ کنٹریز ہر وقت کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اپنی پاور دنیا میں, اکانومی میں, پولیٹیکل اسپیس میں بڑھائیں. لیکن جو کریڈیبلٹی گیپ اس وقت غازہ کی طرف سے اب آپ کہیں گے اس کا کیا تعلق ہے, اس کا بہت سخت تعلق ہے. لیکن آئی تھنک ویسٹرن ہیجمنی کو جس طرح ان کا ریئیکشن جو ان کی سارے پلرز منداز کے اوپر, رول آف لا کے اوپر, وہ سارے کرمبلنگ ڈاؤن لائیو ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں. پیپلز باڈیز آر برننگ اینڈ دا ویسٹ از آرمنگ دا پرپیٹریٹر. ٹھیک ہے, تو کافی اس کا امپیکٹ ہے جس سے ویسٹرن ہیجمنی اوور رائٹس اور رولز کے سسٹم ختم ہو گئے. اور آف کورس جب کوئی بھی ایسا فورم ہو کہ جس میں پاکستان کے وزیر اعظم بیٹھے ہوں, بھارت کے وزیر خارجہ بیٹھے ہوں, چاہے بے شک وہ بائی لیٹرل نہ ہو, بے شک اس کا کانٹیکسٹ ریجنل ہو, جو بھی ہو, تو لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ آپٹکس کے حوالے سے باقی حوالوں سے انڈر ڈسکشن آئے پاکستان ورسز انڈیا. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جے شنکر کا یہ وزٹ آف کورس اگین ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف, ایوری ون نوز کہ یہ بائی لیٹرل نہیں ہے, شنگھائی کا معاملہ ہے, لیکن یہ کسی بھی لیول پہ وہ جو ایک جمود ہے پاک بھارت تعلق میں اس کو توڑنے میں مدد دے گا, یا آپ کے خیال میں ایک ایونٹ ہے وہ ہوا وہ آئے اور چلے جائیں گے, دیٹ از اٹ؟ دیکھیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے. اگر آپ دونوں پلیئرز ہیں, دونوں پلیئرز کی پہلے تو یہ جو انڈیا پاکستان کا معاملہ رہا ہے آپ پچھلے 70 سال سے دیکھیں تو اس نے پورے خطے کو ڈبویا ہے, بڑھایا نہیں ہے. یہ اینٹاگونسٹک بیہیویئر, یہ نارملائزیشن نہ کرنا, بہت اس کے سنگین نتائج ہوئے ہیں جو کہ سارے عوام کے خلاف ہوئے ہیں. اس وقت انفارچونیٹلی میری نظر میں جو انڈیا کی کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کی جو لیگیسی وہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں, جو ان کے لیے ووٹ بھی گریب کرتی ہے, اور ان کی لیگیسی ہے, ان کی کہتے ہیں نا فلیگ شپ لیگیسی پروگرام ان کا ہے, ہیٹریڈ فار پاکستان, ہیٹریڈ فار مسلمز اینڈ ڈویژن آف انڈیا آن لائنز آف ایتھنیسٹی اینڈ ریلیجن. اور میرے نظر میں انڈیا کا جو سیکولر پاور جیسے لبرل پاور تھی وہ ساری گورنمنٹ کے آنے کے بعد ختم ہوئی ہے. اگر آج وہ اپنی یہ لیگیسی چینج کرنا چاہیں اور پھر ان کا آنے نہ جانے سے بہت زیادہ یہ ہے کہ کیا نیگوشیٹنگ ہم واٹ از یور ریڈ لائن اینڈ واٹ از دیئر ریڈ لائن. یقیناً پاکستان کی ریڈ لائن یہ ہے کہ اب UN SC ریزولوشن آف کشمیر کو
ختم نہیں کر سکتے. آپ کشمیر کا ایک اسٹیٹس جو کہ ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس ہے, انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے, اس کو آپ فرولسلی سیٹ اوے نہیں کر سکتے. آپ بے شک وہاں جتنی ری اینیکسیشن کرتے ہیں تو وہ چیز ایونچولی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں سے اسٹارٹ ہوگی نیگوسیشن, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ہے ہی نہیں اور وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی پرابلم, اور اب ہم سب کچھ نارمل کر دیں, تو پھر وہی ہوگا جو غزہ میں ہو رہا ہے. جب دوسری پرابلم ایڈریس نہیں ہوگی تو کہیں نہ کہیں کانفلکٹ ابھر کے آتی رہے گی. اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا, کہ کینیڈا میں ان کے شہری کا وتھ اے سکھ بیک گراؤنڈ ایک قتل ہوتا ہے, اور وہ پوری اس کی ٹائم لائن ہے. ان شارٹ یہ کہ پھر کینیڈا کا وزیر اعظم آ کر دوبارہ کہتا ہے کہ وی ہیو انف ایویڈنسز ٹو بلیو کہ اس میں انڈیا کی انوالومنٹ تھی. وہ وہاں کے اعلیٰ سفارتکاروں کو بے دخل کرتے ہیں, انکلوڈنگ دا ہائی کمشنر. آج امریکہ کا وزیر کا جو ترجمہ کا جو وزارت داخلہ ہے, وزارت خارجہ ہے, وہاں سے اسٹیٹمنٹ آتا ہے جس کا بھی کرکس یہی ہے کہ بھارت اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لے رہا, اس کو لینا چاہیے. ان اے وے کسی نہ کسی لیول پر تو یہ پاکستان کا کیس بھی کیا مضبوط نہیں کرتا بھارت کے عزائم کا, کہ جناب وہ کراس بارڈر اپنے عزائم پورے کرنے کے لیے کراس بارڈر ٹیررزم کرتا ہے. یعنی اس کو آئی انڈرسٹینڈ کہ ابھی ایک کانفرنس ہے, اس کا اپنا ایک سینٹیمنٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کیس کو آبجیکٹیولی اس انداز سے تو مارکیٹ کرنا چاہیے پاکستان کو کہ یہ تو ان اے وے ہمارا کیس مضبوط کرتا ہے. ڈو یو ایگری؟ وسیم بدامی صاحب, میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ مارکیٹنگ کرنے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ریالٹی کو پیش کر سکیں. ٹھیک ہے جی, نیریٹو شیپنگ آپ کی بیسڈ آن سالڈ فیکٹس. آج سے کوئی 2 یا 3 سال پہلے میونک سیکورٹی کانفرنس میں میں نے کہا تھا کہ انڈیا از بیکمنگ اے روگ اسٹیٹ blessed with the impunity provided by Western nations. Right. آج کینیڈا کے وزیر اعظم ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو یہ امپیونٹی جو وہ سمجھتا ہے کہ وہ کل ایٹ ول کر لے گا اور ٹیررزم پھیلائے گا دوسروں کی سرحدوں کے اندر, اور لوگوں کے مرڈر کر لے گا, یہ امپیونٹی ہم انڈیا کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. پاکستان پوری دنیا کو یہی کہتا رہا ہے کہ جس کو آپ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بنانا چاہتے ہیں پورے ایشیا میں, وہ ہمارے ملک میں بلوچستان دیکھ لیں, کوئی اور چیز دیکھ لیں, اور ٹیررزم پھیلاتا ہے. اس لیے ہم ایسے ملک کو جس کی یہ ریپوٹیشن ہو سیکورٹی پرووائڈر کی طرح ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. آج ویسٹرن ممالک وہی کہہ رہے ہیں. تو اگر ان کو یہ امپیونٹی کینیڈین سوئل میں لگتی ہے بیکاز آف دس اسٹیٹس, تو آپ سوچیں کہ پاکستان کے سوئل میں وہ کیا کیا کرتے ہیں, اور وہ یہ سامنے آ جاتا ہے بات. یعنی صحیح بات, یعنی وہاں تو یہ ہے کہ اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈول جب ہی ہیڈ دا اوڈیسٹی کہ اس نے پبلکلی کہہ دیا کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے اور بلوچستان میں یہ کریں گے, اس کو اس سے الگ کرو, تو بات ہی ختم ہو گئی نا. مطلب ہاں جی بالکل. تو اس کے باوجود اگر یہ مقدمہ عالمی سطح پر ہم اپنا پیش نہ کر سکے تو ہم سوری کہ پھر یہ ان کی قابلیت سے زیادہ ہمارا فیلئر ہوگا نا, اگر ہم اس کو پریزنٹ نہ کر سکیں اس سب کے باوجود بھی. جی دیکھیے, اگین آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا پرپز کیا ہے یہ مقدمہ آپ پریزنٹ کرنے کے لیے. ایک تو ریالٹی ہے کہ انڈیا جو پاکستان کے خلاف کرتا رہا وہ ہم کہتے رہے اور آپ نہیں سنے, اور اب آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے. تو یقیناً اس طرح سے مقدمے پیش کرنا تو آپ کی ڈیوٹی ہے, یو ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ, رائٹ. صحیح ہے. لیکن کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ ایک پرینیل سائیکل آف کانفلکٹ میں رہیں؟ ہم یہ نہیں چاہنا چاہیے, اینڈ دکھنا چاہیے کہ ہم یہ نہیں چاہتے. لیکن ہمیں کلیئرلی بتا دینا چاہیے کہ ہماری ریڈ لائن یہ ہے کہ انڈیا ہماری سرحد کے اندر ٹیررزم نہ پھیلائے. کیونکہ میں ہمیشہ یہ بھی کہتی تھی کہ ٹیررزم از ناٹ ان انڈیا ایشو, اٹس اے پاکستان ایشو. جب لوگ گھبراتے ہیں کہ جی انڈیا ٹیررزم کو کرے گا, ٹیررزم تو کے ایشو پہ بات کرے گا, میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ ٹیررزم تو ہمارا ایشو ہے بھائی, ضرور بات کرے اور ضرور بات کرنی چاہیے, کیونکہ ٹیررزم ہمارے سرحدوں کے اندر پھیلایا گیا ہے. تو جو آپ جتنا بھی اس کو وائٹ واش کر لیں, یہ انڈیا کا جو روگ بیہیویئر ہے سامنے آ رہا ہے. لیکن ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کو کسی طرح ریڈ لائن کے ساتھ ہماری ڈیڈ لائن کو ایکسیپٹ کر کے, اگر وہاں پہ کوئی بھی ہے گنجائش فار ڈائیلاگ تو اس پہ آنا چاہیے. لیکن یہ جو لوگ یہ جنرلی سمجھتے ہیں نا کہ ٹریڈ کھولتے اس سے سب کچھ نارملائز ہو جائے گا, اس کی ایک ٹریجیکٹری بنانی ہے آپ کو. ٹریڈ کے میں تو سب سے زیادہ حق میں ہوں, لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آگے آپ کی یہ ٹریجیکٹری کہاں پہ ختم ہوگی. صحیح ہے. اور دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ آئی تھنک. میں سے ویورز کو آپ سے آخری سوال کرنے سے پہلے اپڈیٹ بھی کر دوں, آپ نے ٹیلی ویژن اسکرین میں براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں, آف کورس شنگھائی تعاون تنظیم کے ہی, اور یہ جو مختلف جو معاہدے وغیرہ ہو رہے ہیں اس پر مشترکہ اعلامیے پہ, انفیکٹ مشترکہ اعلامیے پر دستخط ہو رہے ہیں, جو کہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینس پر اس وقت دیکھ رہے ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط ہو رہے ہیں. ٹورڈز یہ نینا روانی خیر صاحب, اب افغانستان وہ جو ایشو ہمیشہ سے
جب بھی فورن ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں تو آتا ہے نہ اگلنے کا نہ نگلنے کا. اب ایس سی او کے کانٹیکس میں بھی کوئی 6 ممالک اپنے بارڈرز شیئر کر رہے ہیں. پاکستان کی ظاہر اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس کرنٹ رجیم کے حوالے سے کہ ان کا سوائل استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں ٹیررزم کرنے میں. ایٹ دا سیم ٹائم ایس سی او میں ایسے ممالک بھی ہیں جن کے افغانستان سے اس طرز کے تعلقات نہیں ہیں ہمارے. کیا یہ پلیٹ فارم استعمال ہو سکتا ہے کسی بھی لیول پہ پاک افغان معاملہ اس سینس میں بہتر کرنے کے لیے کہ جو بھی ہے بہرحال ہے آپ پڑوسی تو نہیں بدل سکتے تو آپ نے ایگزسٹ تو کرنا ہے تاکہ یہ معاملہ کم از کم جو ہیٹ ہمیں واضح میں بڑھتی نظر آ رہی ہے وہ کچھ کم ہو سکے؟ دیکھیے اس وقت یہ ہمارا جو خطہ ہے اور یقیناً ہماری امیڈیٹ نیبرہڈ سفر کر رہا ہے جس کو کہ آپ کہتے ہیں ریونج آف جیوگرافی سے. جب آپ جیوگرافی کو ایکسیپٹ نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ آپ کے امیڈیٹ نیبرز کے ساتھ آپ کے بدترین تعلقات میں بھی پراسپیرٹی آ سکتی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے انڈیا ایٹ سم لیول سمجھتا ہے, تو اس میں کہیں نہ کہیں اٹ ول گیو وے اینڈ کانفلکٹ سے نہ پیس آتا ہے, نہ پراسپیرٹی آتی ہے, نہ گروتھ آتی ہے, نہ ڈیولپمنٹ آتی ہے. اب افغانستان کے کانٹیکٹ میں بھی میرا ہمیشہ یہ ماننا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ انڈیا اینڈ پاکستان کا ایک ڈفرینٹ فریم ورک ہے, افغانستان اور پاکستان کا ایک ڈفرینٹ فریم ورک ہے. ان کے ساتھ ہمیں پوری طرح بائیلیٹرل فریم ورک کے اندر آپریٹ کر کے کام کرنا چاہیے اور وہ ہم نے کیا اور ان سے اس کے اوپر اثر ہوا. اس لیے اب ہم دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں, کہتے ہیں نا اسٹیپ 1 لیڈر میں آپ نے اسٹیپ 1 لے لیا, بائیلیٹرل کر لیا آپ کا. دوسرا آ جاتا ہے آپ انٹر گورنمنٹل اور ملٹی لیٹرل فورمز میں جہاں پہ ریجنل کنٹریز ہیں ان کو ہرگز استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ٹیررزم جب ہم انڈیا افغانستان کو کہتے ہیں کہ آپ کے تعلقوں سے ہمارے پاس آتے ہیں تو بہت سارے افغانستان کے اور بھی نیبرز ہیں جو ایس سی او کے ممبرز بھی ہیں جو ان کی ایگزیکٹلی یہی پرابلم ہے. جب 5 آوازیں یہی کہتی ہیں کہ یہ مسئلہ ہمیں آپ کی سرحدوں سے آ رہا ہے تو وہ آوازیں میں معنی بن جاتا ہے اور وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو میرا یہ ویو تھا, میرا مطلب فرینکلی اسپیکنگ ایک ہوسٹ گورنمنٹ اگر یہ انیشیٹو لیتی کہ یقیناً پچھلے 3 سالوں میں ان کو نہیں بلایا گیا جب سے طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے, بٹ کیونکہ آپ کی ایک پیکیولر سچویشن ہے, اگر آپ یہ انیشیٹو لیتے ہیں سیکرٹری کے ساتھ کہ جی ان کو ہم ایز آبزرور اسٹیٹس بنانا چاہتے ہیں, اس کو دیکھیں سچویشن ہے چینج. لوگ کہتے ہیں اب پچھلے 2 سالوں کو نہیں بلایا. یو اے کی گورنمنٹ نے ان کے کریڈینشلز دیے ہیں, چائنا کی گورنمنٹ نے ان کے سفیر کو ایکسیپٹ کیا ہے, ان کے کریڈینشلز دیے ہیں, اور ایک مجھے لگتا ہے سینٹرل ایشین ریپبلک, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی رانگ, بٹ کرنے والی تھی یا کر دیا ہوگا. تو سچویشن چینج ہو رہی ہے گراؤنڈ پہ, آپ پرانی چیزوں پہ نہیں بیٹھ سکتے.